سندھ کے ایک بڑے قصبے کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہاں کی مسلمان آبادی میں ایک گھرانہ ہندوؤں کا تھا، نند لال اس کا نام ہے اور اس کی بیوی کا نام موہنی ہے۔ ان کے ساتھ رہنے والا مسلمان گھر، اس کا نام احمد ہے۔ 25-26 سال کی یہ عورت اور اس کا میاں، یہ دو اولاد نہیں، وہاں آباد ہیں۔ اور جس کو بھائی بنایا تھا احمد، اس سے کہنے لگے کہ اب ہمیں یہاں خطرہ ہو گیا ہے، ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمیں کوئی تکلیف دے دے۔ جی تو نہیں چاہتا جس علاقے میں پیدا ہوئے، جہاں بڑے ہوئے، جسے اپنی سرزمین سمجھا، جسے وطن مانا، اسے چھوڑ کر جائیں، لیکن مجبوری ہے۔ اس نے کہا بھائی ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں پریشان ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ سامان کا حساب کتاب کر کے رکھو، کوئی پتہ نہیں ہمیں کسی وقت نکلنا پڑ جائے۔ اور ادھر اس کا جو برادر نسبتی ہے، اس کو خط آتا ہے کہ بھائی ہم تو ہندوستان ہجرت کر رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے وہ خط اپنے بھائی احمد کے سامنے، بیوی کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا اس طرح کرو کہ تم اس کے گاؤں جا کر اس کے ساتھ مل کر معاملات طے کر کے آ جاؤ، پھر جیسے ہو اس کے مطابق کر لینا۔ وہ اس کی رائے کو پسند کرتا ہے، چلا جاتا ہے، اور بیوی کو کہتا ہے کہ سامان جو بہت ضروری ہے اسے اپنے پاس رکھ لو، کوئی طے کرتے ہیں پھر اس کے مطابق ہوگا۔ گھر میں یہ باتیں بھی چل رہی ہیں۔ چونکہ سفر جانے اور آنے میں وقت تو لگ جاتا تھا، وہ ٹانگا لے کر ہانپتا کانپتا ہوا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، موہنی باہر نکلی۔ بھائی کیا بات ہے؟ کہ آپ کے شوہر نے مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ آپ کو فوراً میں اسٹیشن لے کر آؤں، آپ ضروری سامان جو قیمتی ہے وہ رکھو۔ اس نے کہا وہ میں نے رکھ لیا ہے، یہ باقی سامان آپ رکھ لینا اپنے پاس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سارا سامان کمرے میں بند کیا، تالا لگایا، اس کو ٹانگے پہ بٹھا کر چل پڑے۔ اب وہ چلتے 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 سفر لمبا ہو گیا، تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی سفر لمبا ہو رہا ہے، اسٹیشن تو قریب تھا۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ راستے میں خطرہ ہے، ہم مین روڈ سے نہیں آ رہے، جنگل کے راستے سے اسٹیشن جا رہے ہیں تاکہ کوئی پکڑ نہ لے تمہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اعتماد تھا، اکٹھے رہتے تھے۔ تو کچھ وقت کے بعد ٹانگا رک گیا، اس نے باہر اپنا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو جنگل ہے۔ اب وہ چونکہ تھی تو 25-26 سال کی، لیکن اولاد نہیں تھی، صحت ٹھیک تھی، تو 17-18 سال کی لگتی تھی، خوبصورت تھی، اور اس کے دل میں منافقت تھی۔ جو مسلمان تھا وہ اس سے کہنے لگا جانے من باہر رہو، اندر کیوں بیٹھی ہوئی ہو، ہمیں بھی تسکین دو۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ
میرے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اس نے کھینچ کے باہر نکال دیا۔ وہ اس سے بھاگتی ہے، پکڑ لیتا ہے۔ یہ طاقتور ہے، وہ کمزور ہے۔ اٹھا کر اسے ٹیلے کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے رحم کی التجا سے اس ٹانگے والے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی اسے وہی شیطانیت نظر آئی۔ اسے پتہ تھا کہ اب ان ظالموں سے مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس کے مانڈے پر، کاندھے پر اس نے اپنے دانت گاڑے، زور سے کاٹا۔ گرفت ڈھیلی ہوئی تو یہ پھر بھاگ پڑی۔ اب اس نے اپنے مونڈے کو سہلایا اور پھر اس کے پیچھے بھاگا اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا تجھے خدا کا واسطہ، تیرے رسول کا واسطہ، یہ میرے پاس سونا ہے، چاندی ہے، چیزیں ہیں، یہ اتنے ہیں کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت حسین لڑکیاں تجھے مل جائیں گی، اپنی خواہش اور ضرورت جنسی پوری کر لینا، درندگی پوری کر لینا، مجھے رسوا نہ کرو، میری عزت نہ لوٹو۔ اس نے کہا نہیں، یہ مال اور سونا بھی میرا اور تو بھی میری ہے، کب سے میں انتظار میں تھا۔ اس نے اس عورت کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اسے برہنہ کر دیا۔ اب وہ اپنی خواہش اور ضرورت اس سے پوری کرتا، اچانک اس کی چیخ نکلی۔ اچھا، اس نے، عورت نے اپنے گلے میں اس کے ایک تعویذ لٹکا تھا سونے کی چین میں، اسے کھینچ کے اتار کے اسے پکڑاتی ہے کہ تو مسلمان ہے نا؟ کہاں؟ یہ مجھے مسلمان میری سہیلی نے دیا تھا، اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، یہ تیرا قرآن ہے، اس کی لاج رکھ، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے اٹھا کر اسے پھینک دیا کہ ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے، آج ہی اسی حکم کے مطابق تم مجھے مل گئی۔ انسان جب غلط کرتا ہے تو اس کے لیے بھی صحیح دلیل تلاش کر لیتا ہے۔ تو جب اس کی چیخ نکلی، جسم ڈھیلا ہو گیا، اس کی گرفت ختم ہو گئی، یہ اٹھ کے سائڈ پہ ہوئی، دیکھتی ہیں کہ 1 2 3 فٹ کا کالا سیاہ سانپ اس کی ٹانگ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اور اس نے اس کو وہاں ڈنگ مارا اور وہ اسی وقت اس ڈنگ سے مر گیا، خون وہاں سے نکل رہا ہے۔ اب وہ ٹانگے والا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، وہ آیا اور اس کے پاؤں میں پڑ گیا، مجھے معاف کر دو، ہم غلطی پر تھے، اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی۔ ادھر اس کا شوہر واپس آتا ہے، گھر کے حالات بدلے ہوئے، بیوی کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ احمد کے گھر جاتا ہے، احمد کہاں ہے؟ وہ صبح سے نہیں ہے۔ پڑوسی بتاتے ہیں اس کے ساتھ ٹانگے پر گئی ہے۔ رات کے 3 بج گئے، اب یہ ٹانگے پر دونوں بندے واپس آتے ہیں۔ وہ ٹانگے والا اس سے پوچھنے لگا کہ اس میں کیا تھا تعویذ میں؟ وہ کہنے لگی میری سہیلی نے بتایا تھا کہ سورہ یاسین شریف ہے، کچھ اور آیتیں ہیں، تمہاری اولاد نہیں ہو رہی اس لیے تمہیں بنا کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو، جب اس نے اپنے قرآن کی عزت نہیں کی اور اللہ کی مخلوق کی تعظیم نہیں کی، قرآن کو حقارت سے دیکھا، اٹھا کر پھینک دیا اور اس کے بجائے گناہ کے راستے کو اختیار کرنے لگا، تو اللہ نے اسے فوراً سزا دے دی۔ اب جب وہ بیوی واپس آ کر اپنے شوہر کو سارا کچھ بتاتی ہے کہ آج میری عزت قرآن نے بچائی ہے، تو اس نے کہا پھر ہمیں اب یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جس قرآن نے کافر ہوتے ہوئے ہماری اتنی عزت رکھی، جب ہم مسلمان ہو کر اس پر ایمان لائیں گے تو ہماری کتنی عزت کرے گا۔ اب ان کے نام تبدیل کیے گئے، ایک کا نام محمد علی رکھا گیا، عورت کا نام عائشہ رکھا گیا۔ اللہ نے انہیں
4 بچے بچیاں عطا کی، اور اس خاندان کو اللہ نے دین کی خدمت کا موقع دیا۔ قرآن کریم یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جو بھی جتنا بھی تعلق رکھے گا یہ مذہب کو بھی نہیں دیکھتا، اس تعلق کی لاج رکھتا ہے۔ اور مذہبی ہو قرآن کے ساتھ اس کا تعلق اور نسبت ختم ہو جائے تو قرآن اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ غنی ذات کی کتاب ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم رمضان چلا گیا، قرآن ہمارے پاس ہے، جس طرح رمضان کی ہم نے عزت کی اسی طرح سے ہم پورا سال قرآن کی عزت بھی کریں۔